السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی سرزمین کی جس کا نام سنتے ہی ذہن میں تیل، سیاست، بحران اور بڑی طاقتوں کی جنگ آ جاتی ہے۔ لیکن دوستو، ان سب کے پیچھے چھپی ہوئی ہے ایک بے حد خوبصورت کہانی، قدرتی حسن، رنگین ثقافت اور ایک مظلوم عوام کی خاموش چیخ۔ ہم بات کر رہے ہیں وینزویلا کی۔ یہ ملک جنوبی امریکا کے شمال میں واقع ہے، جہاں ایک طرف نیلا سمندر ہے اور دوسری طرف گھنے جنگلات، پہاڑ اور دنیا کا سب سے اونچا آبشار اینجل فالز بھی موجود ہے۔ اور اسی زمین کے نیچے دبا ہوا ہے دنیا کا قیمتی خزانہ، یعنی تیل۔ دوستو، کبھی وینزویلا کو لاطینی امریکا کا سب سے امیر ملک کہا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ خوشحال تھے، کرنسی مضبوط تھی اور دارالحکومت کاراکاس کو جنوبی امریکا کا پیرس کہا جاتا تھا۔ لیکن پھر یہی دولت، یہی تیل آہستہ آہستہ اس ملک کے لیے رحمت کی بجائے آزمائش بن گیا۔ اگر وینزویلا کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ ملک پہلے ہسپانوی نو آبادی رہا، پھر آزادی ملی، لیکن اس کے بعد سیاست، فوج اور طاقت کے کھیل میں پھنستا چلا گیا۔ وقت کے ساتھ ایسی حکومتیں آئی انہوں نے امریکا کو چیلنج کر دیا، اور یہیں سے شروع ہوئی امریکا اور وینزویلا کی ایک لمبی کشمکش۔ امریکا نے پابندیاں لگائی، تیل کی تجارت روکی، بینکنگ سسٹم بند کر دیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ سب جمہوریت کے لیے ہے۔ لیکن دوستو، اس کا اثر کس پر پڑا؟ سیدھا عوام پر۔ کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئی، دوائیں مہنگی ہو گئی، مہنگائی آسمان کو چھونے لگی اور لاکھوں لوگ مجبور ہو کر اپنا ملک چھوڑنے لگے۔ اور دوستو، انہی حالات کے درمیان 3 جنوری کی وہ رات آئی جب وینزویلا ایک بار پھر دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اور دوستو، اسی کشیدگی کے بیچ 3 جنوری کی وہ رات آئی جس نے وینزویلا کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا۔ رات کا وقت تھا جب زیادہ تر لوگ سو رہے تھے۔ اچانک کاراکاس کی فضاؤں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ آسمان پر جنگی طیاروں کی آوازیں تھی اور ہر طرف خوف پھیل چکا تھا۔ دوستو، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب امریکا نے وینزویلا پر براہ راست فوجی کارروائیاں شروع کر دی، فضائی حملے کیے، فوجی دباؤ ڈالا اور طاقت کا کھلا مظاہرہ، سب کچھ چند گھنٹوں میں ہوا۔ اگلی صبح کاراکاس کی سڑکیں سنسان تھی، دکانیں بند، لوگ خاموش اور ہر چہرے پر سوال تھا، اب آگے کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اب حالات بہتر ہو، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ وینزویلا کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ لیکن دوستو، ایک بات بالکل صاف تھی کہ اس سب کی قیمت پھر ایک بار عام عوام ہی ادا کر رہے تھے۔ بچے خوف زدہ تھے، ماں باپ پریشان تھے، اور ایک پورا ملک غیر یقینی مستقبل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دوستو، وینزویلا کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقتور فیصلے ہمیشہ طاقتور لوگوں پر اثر نہیں ڈالتے۔ ان فیصلوں کا بوجھ اکثر عام انسان کے حصے میں آتا ہے۔ یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک اور باب ہے وینزویلا کی طویل جدوجہد کا۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی سرزمین کی جس کا نام سنتے ہی ذہن میں تیل، سیاست، بحران اور بڑی طاقتوں کی جنگ آ جاتی ہے۔ لیکن دوستو، ان سب کے پیچھے چھپی ہوئی ہے ایک بے حد خوبصورت کہانی، قدرتی حسن، رنگین ثقافت اور ایک مظلوم عوام کی خاموش چیخ۔ ہم بات کر رہے ہیں وینزویلا کی۔ یہ ملک جنوبی امریکا کے شمال میں واقع ہے، جہاں ایک طرف نیلا سمندر ہے اور دوسری طرف گھنے جنگلات، پہاڑ اور دنیا کا سب سے اونچا آبشار اینجل فالز بھی موجود ہے۔ اور اسی زمین کے نیچے دبا ہوا ہے دنیا کا قیمتی خزانہ، یعنی تیل۔ دوستو، کبھی وینزویلا کو لاطینی امریکا کا سب سے امیر ملک کہا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ خوشحال تھے، کرنسی مضبوط تھی اور دارالحکومت کاراکاس کو جنوبی امریکا کا پیرس کہا جاتا تھا۔ لیکن پھر یہی دولت، یہی تیل آہستہ آہستہ اس ملک کے لیے رحمت کی بجائے آزمائش بن گیا۔ اگر وینزویلا کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ ملک پہلے ہسپانوی نو آبادی رہا،
پھر آزادی ملی، لیکن اس کے بعد سیاست، فوج اور طاقت کے کھیل میں پنستا چلا گیا۔ وقت کے ساتھ ایسی حکومتیں آئی جنہوں نے امریکہ کو چیلنج کر دیا، اور یہیں سے شروع ہوئی امریکہ اور وینزویلا کی ایک لمبی کشمکش۔ امریکہ نے پابندیاں لگائی، تیل کی تجارت روکی، بینکنگ سسٹم بند کر دیا، اور دنیا کو بتایا کہ یہ سب جمہوریت کے لیے ہے۔ لیکن دوستو، اس کا اثر کس پر پڑا؟ سیدھا عوام پر۔ کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئی، دوائیں مہنگی ہو گئی، مہنگائی آسمان کو چھونے لگی، اور لاکھوں لوگ مجبور ہو کر اپنا ملک چھوڑنے لگے۔ اور دوستو، انہی حالات کے درمیان 3 جنوری کی وہ رات آئی جب وینزویلا ایک بار پھر دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اور دوستو، اسی کشیدگی کے بیچ 3 جنوری کی وہ رات آئی جس نے وینزویلا کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا۔ رات کا وقت تھا جب زیادہ تر لوگ سو رہے تھے۔ اچانک کاراکاس کی فضاؤں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ آسمان پر جنگی طیاروں کی آوازیں تھی اور ہر طرف خوف پھیل چکا تھا۔ دوستو، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب امریکہ نے وینزویلا پر براہ راست فوجی کارروائیاں شروع کر دی، فضائی حملے کیے، فوجی دباؤ ڈالا، اور طاقت کا کھلا مظاہرہ سب کچھ چند گھنٹوں میں ہوا۔ اگلی صبح کاراکاس کی سڑکیں سنسان تھی، دکانیں بند، لوگ خاموش، اور ہر چہرے پر سوال تھا، اب آگے کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اب حالات بہتر ہو، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ وینزویلا کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ لیکن دوستو، ایک بات بالکل صاف تھی کہ اس سب کی قیمت پھر ایک بار عام عوام ہی ادا کر رہے تھے۔ بچے خوف زدہ تھے، ماں باپ پریشان تھے، اور ایک پورا ملک غیر یقینی مستقبل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دوستو، وینزویلا کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقتور فیصلے ہمیشہ طاقتور لوگوں پر اثر نہیں ڈالتے۔ ان فیصلوں کا بوجھ اکثر عام انسان کے حصے میں آتا ہے۔ یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک اور باب ہے وینزویلا کی طویل جدوجہد کا۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔